جی السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا اسلام میں مشت زنی یا ماسٹربیشن جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں۔ جس طرح خوراک ہے، بھوک لگتی ہے تو انسان خوراک کی طرف دوڑتا ہے۔ جب اس کی شدت بڑھ جاتی ہے تو انسان پھر کسی بھی ذرائع سے، وہ دولت آ رہی ہو، وہ رزق آ رہا ہو، اس سے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان کی کچھ روحانی ضروریات ہوتی ہیں کہ انسان کو اگر روحانی جو خوراک ہے، اس کی جو روحانیت کی ضرورت ہے، اگر وہ درکار ہے اور اس میں وہ شدت اختیار کر جاتی ہے، وہ چیز، وہ طلب جو ہے انسان کے اندر، تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو ایک سیکشول جو ہے وہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ و تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک رشتہ قائم کیا، بہت ہی خوبصورت۔ اور دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ آدم اور حوا کا جو ایک میاں اور بیوی کی صورت میں پیش کیا گیا۔ سامعین محترم، یہ سوال بہت ہی، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں سم ٹائم خود اس بہت ہی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات کی ضرورت اب کیوں پڑ رہی ہے، جبکہ یہ پہلے بھی زیر بحث آئے ہیں، لیکن اس طرح کبھی زیر بحث یہ مسائل نہیں آئے جس طرح اس دور میں آ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت سوشل میڈیا کا دور اس وقت تقریباً ہر گھر میں، ہر بچے، لڑکے لڑکی کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ ہے، اور اس میں ہر وہ چیز آپ کو بآسانی مل جاتی ہے کہ جو چیز کسی دور میں بآسانی میسر نہیں ہو سکتی تھی، جس سے انسان کے کچھ خاص قسم کے اور جو ہارمونز ہوتے ہیں یا ہمارے سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ انسان کو پھر صحبت کے، یعنی کہ ملان کے، ملاپ کے کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کے جسم اور اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب تک اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو تو وہ اپنے ذہنی توازن کو کھو بھی سکتا ہے، نڈھال بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، بستر پر پڑا رہ سکتا ہے، کاہل ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں لازم ہیں۔ اس ضرورت کو اب چونکہ ہر شخص شادی بھی نہیں کر سکتا اس دور میں بھی، تو اس کے لیے دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس طلب کو، اپنے اس ہوس کو ہاتھ کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سکون میں لا سکے۔ تو آیا کہ اسلام نے اس چیز کو حرام کیا ہے یا حلال؟ میں اپنے تمام سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو علمی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، جذباتی نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں، بلکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو تابعین کے دور میں بھی رہا ہے، اور بلکہ جو روایات میں پیش کروں گا مفسرین کی اور ان کی آراء، وہ ائمہ اور محدثین کے ہاں بھی یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے۔ تو اس کے اندر دو موقف اگر میں کہوں، اگر حلال یا حرام کی دو صورتحال ہوں، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی تین آراء ہیں۔ سب سے پہلے اگر اسلام میں ماسٹربیشن دیکھی جائے، مشت زنی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں تین آراء ہیں۔ جو شوافع ہیں وہ اس کو بالکل مطلقاً حرام کہتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی سورۃ مومنون کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، اس سے یہ استدلال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اور مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے، اور جنہوں نے اس کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے تو وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں امام شافعی اور ان کا جو امام مالک، ان دونوں ائمہ کرام اور ان کے ماننے والوں کی رائے یہ ہے کہ ماسٹربیشن جو ہے مشت زنی وہ حرام ہے، چونکہ قرآن میں
बीवी और लौंडी के अलावा जो भी कोई तरीका है उसको गलत करार दिया, जबकि मुफस्सरीन की इस राय से मैं इत्तफाक नहीं करता। आइमा जो दो आइमा ने इसके अंदर जो राय अपनी कायम की है कि चूंकि इसके अंदर एक चीज बताई जा रही है, एक असूल बयान किया जा रहा है कि अगर तुम जिनसी ताल्लुकात किसी से इख्तियार करना चाहते हो तो वो या तो तुम्हारी बीवी होगी या लौंडी होगी। अब चूंकि लौंडी है नहीं, लिहाजा बीवी के साथ आप ताल्लुकात, इसके अलावा कोई दूसरे से मुराद ये है कि किसी गैर के साथ आप ताल्लुक नहीं रख सकते। तो इसमें तो ये बयान किया जा रहा है, मुश्तजनी की तरफ तो इशारा भी नहीं है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मैं अब आपको ये एक पूरी ये किताब है बाकायदा मेरे पास, सेक्स साइकोलॉजी और सोसाइटी, मैं उसका पेज नंबर 21 से लेकर 22 तक मैं अब आपके सामने रीड करूंगा। ये वो पहला तबका है जो इसको कतन हराम करता है, जबकि इस्लाम में मेरे नजदीक भी ये दुरुस्त आयत की तफसीर नहीं है जो इन्होंने की है। ये किताब में बयान किया गया है कि दूसरी राय ये है, यानी कि पहला राय ये है कि ये हराम है। अब दूसरी राय क्या है कि ये मुतलकन तौर पर जायज है। और इस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, गामदी साहब, जो इस वक्त, चूंकि अब मैं अगर किसी आइमा इमाम शौकानी का नाम लूं तो आपको तो समझ नहीं आएगी ना कि ये कौन है। तो जो गामदी साहब को तकरीबन लोग जानते हैं, सारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जानते हैं, तो इन लोगों ने भी इसके ऊपर बहस की है और भी दूसरे लोगों ने भी इसके ऊपर बहस की है। तो वो कहते हैं जो दूसरा तबका है वो इसको जायज करार देता है। उसमें कौन है? इमाम इब्ने हज़म, ये बहुत बड़े मतलब जलीलुल कदर फकीह भी हैं। इनकी दलील यह है कि इंसान के लिए अपनी शर्मगाह को छूना जायज है, जैसे कि हदीस मुबारक में भी आया। ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज ऐड कर रहा हूं, जैसा कि हदीस मुबारक में आया। एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया तो आपने इससे मना नहीं फरमाया। और अगर छूने से, अब ये कहते हैं, किताब वाले कहते हैं कि अगर छूने से मनी का इखराज हो जाता है, यानी कि स्पर्म आपका निकल जाता है, आप रिलीज हो जाते हैं, तो ये कैसे नाजायज हो सकता है? ये तो जायज। अच्छा, और फिर इसके ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल का वो एक कौल भी जो है वो मंसूब करते हैं इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ, और वो कहते हैं जिस्म से मनी का इखराज करना ऐसा ही है जैसे कि फुजला, यानी कि जो बोलो बराज करते हैं, बड़ा वाशुम हम करते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे ही है। बल्कि इमाम शौकानी ने तो मुश्तनी के जवाज के ऊपर, यानी कि जायज होने के ऊपर एक किताब भी लिखी है, जो कि रिसाला मेरे पास भी मौजूद है, और उसका नाम है बलूगुल मनी फी हुक्मिल इस्तमना। ये मेरे पास भी किताब अरबी में है, ये पढ़ी हुई है। इसके नाम से इन्होंने किताब मुरत्तब भी की है और इन्होंने जायज की सूरतें लिखी हैं। और इसके अंदर मैं अब आपको बता दूं कि इसके मद्दे मुकाबले में शेख मुकबल बिन हादी ने किताब लिखी तुहफतुल शाब अर रब्बानी फी रद्द अला अल इमाम मोहम्मद बिन अली शौकानी। इनके रद्द में इन्होंने किताब लिखी कि जो आपने इसमें जो दलीलें दी हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब ये आगे कहते हैं कि बहुत सारे मुफस्सरीन ऐसे हैं कि जिन्होंने इस आयत से ये मुजनी से मुराद लिए ही नहीं है। ये जिन्होंने इमाम शाफी या जो दूसरे मुफस्सरीन हैं, या इमाम शाफी की राय है या दूसरों की राय है, जिन्होंने इस आयत से ये इस्तदलाल किया कि इसमें मुजनी के बारे में बयान किया गया, तो ये मैं शॉर्टकट ये बता दूं कि कुरान की और हदीस की किसी भी, ना कुरान की किसी आयत में ना किसी हदीस में ये वाज़ेह हुक्म आया कि ये मौजू और ज़ईफ़ जो रवायात तो मौजूद होंगी ना, मैं उनके अलावा सही की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो कहते हैं मुफस्सरीन की बड़ी जमात जैसे कि इमाम इब्ने कसीर, इमाम शौकानी, मौलाना मौदूदी और मौलाना मोहम्मद जोनागढ़ी, मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब और मौलाना अमीन अहसन इस्लाई वगैरह ने मुजनी को इस आयत में शामिल नहीं किया। इतने बड़े बड़े मुफस्सरीन कहते हैं इस आयत से मुराद तो है ही नहीं, आप क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, अब इस बारे में जो तीसरी राय है वो क्या है? वो कहते हैं कि अगर ज़ना में पढ़ने का अंदेशा हो तो। अब ये वो तीसरी राय, पहले राय है बिल्कुल हराम है, दूसरी राय थी कि बिल्कुल जायज है, इंसान कर सकता है। ये ऐसे ही जैसे आप वाशरूम करते हैं तो ये आप अगर आप अपने जो है वो खास पार्ट को अगर आप हाथ लगाते हैं और उससे मनी का इखराज होता है तो ठीक है, इट्स ओके, ये कोई मसला नहीं है। तीसरी राय में वो कहते हैं, तीसरी राय फुकहा की वो कहते हैं कि अगर जना में पढ़ने का अंदेशा हो तो मुजनी जायज है, बल्कि बाज ने तो कहा है कि वाजिब है, जबकि आम हालात में ये जायज नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर आप नॉर्मल हैं तो ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि आप ऐसी खुराक खा रहे हैं, ऐसी चीजें देख रहे हैं जिससे आपके हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो अगर आप ऐसा कभी एक आध बार कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि ये राय इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब है, और इमाम इब्ने तैमिया ने तो यहाँ तक लिखा है अपने मजमूअतुल फतावा में कि सल्फ सालहीन यानी कि ताबाईन में से
ایک جماعت زنا یعنی کہ جماعت زنا مشقت یعنی کہ زنا کی طرف آپ کو جو بات راغب کر رہی ہوتی ہے، اگر آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں مزنی کو جائز قرار دیتی ہے، یعنی کہ سلف صالحین کی اور تابعین کی جو جماعت ہے وہ اس کو بالکل جائز قرار دیتے ہیں، اور اس میں انہوں نے 2 لوگوں کے نام مینشن کیے جو کہ بڑے ٹاپ ہیں، جس میں حضرت امام حسن بصری ہیں اور مجاہد ہیں اور عمر بن دینار ہیں، یہ بھی مشت زنی کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اس قول کے مطابق وہ کہتے ہیں مشت زنی ضرورت کے وقت جائز ہے، بلکہ مشت زنی کی عادت کے قول کے مطابق سارے متفق ہیں کہ عادت نہیں اس کو بنانا چاہیے، اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات آ گئی جی حلال یا حرام کی، تو اگر اس کا میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بتاؤں، حرام یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ناپسند کیا گیا ہے، فطرت کے خلاف ہے، انسان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں نیٹ موجود ہے، بچے جو دل کرتا ہے دیکھے جاتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے ایسے حالات تو پیدا ہونے ہیں۔ اب جس ملک کے اندر، جس آپ کے سوسائٹی کے اندر جو نکاح سے سستا زنا ہو جائے تو پھر ایسی حالات ہوں گے نا، تو ایسی صورتحال میں یہ مسئلہ جو روایات سے اور یہ جو کتاب کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا ہے، اس سے جو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز تو ہے، لیکن اس کو عادتاً اور پھر اس کے اندر مگن ہو جانا اور ایک پیک پہ چلے جانا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بیوی کے ساتھ، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور بیوی پیریڈز میں ہے، ڈیٹ آئی ہوئی ہے، اس کو حیض نفاس کے اس کے دن چل رہے ہیں، تو مرد اس سے بھی یہ مجزنی کروا سکتا ہے، اور یہ تو اس کے لیے تو خیر جائز ہے، اس پہ تو سب مطلب جو ہے وہ جواز کا دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ جس کو جتنا اپنے سر پہ سوار کریں گے وہ اتنی سوار ہوگی۔ اول تو اس کی بڑی بیسٹ ایک جو سولوشن ہے وہ حدیث میں جو بیان ہوا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ایک شخص آیا، صحابی ہے، اس نے شادی کے متعلق پوچھا، استطاعت نہیں رکھتا تھا، طاقتور تھا، تو آپ نے پھر اس کو بڑا خوبصورت حل پیش کیا کہ تم روزے رکھو، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ جو ہیں وہ روزے رکھیں، کہ روزہ انسان کو خسی کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ انسان کو یہ جو چیز ہے نا زیادہ کھانے سے آتی ہے۔ اب چونکہ ہم باہر برگر یہ چیزیں کھاتے ہیں، اس سے پھر انسان کے یہ چیزیں، پھر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے انسان کے اندر یہ چیزیں ایکٹیو ہونا زیادہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش تو اول تو یہی کرنی چاہیے کہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ جی جائز ہے آپ کریں، تو پھر تو ہر بندہ اس کام میں ملوث ہو جائے گا، مبتلا ہو جائے گا۔ پہلے ہماری قوم کی ٹانگیں نہیں سیدھی ہو رہی ہوتی، فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں، حکیم ہی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، مردانہ کمزوری کا علاج، مردانہ کمزوری مطلب پاکستان کے اندر سوائے مردانہ کمزوری کے علاوہ مجھے لگتا ہے کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، نہ آٹے کا مسئلہ ہے، نہ چینی کا مسئلہ ہے، صرف ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک مسئلہ مردانہ کمزوری، اوپر سے پھر آپ مجزنی کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس سے مراد تو پھر یہ ہے نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ پھر ویل چیئر پہ پھرے گا، اور پھر اس کا تو حل نہیں ہے، سوٹیاں لے کے چلیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ تو میرا بھائی اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس کو یہ نہیں کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہاں یار حرام تو نہیں ہے نا، اب یہ جو مشہور ہے جی حدیث، وہ یہاں پہ بچے رحم میں پیدا ہو جائیں گے جی، جس طرح پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں بچے، قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں ہوں گے، میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، بڑے لوگ بیان کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سی حدیث ہے، میرے مطالعے سے گزری نہیں ہے، لہٰذا تابعین کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس میں صالحین کا پیش کر دیا، فقہاء کا اور ائمہ کے میں نے اقوال آپ کو بھی اس میں بتا دیے کون کون جواز کا ہے، اور کتاب کا میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا، آپ وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور امام شوکانی چھوٹے امام نہیں ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، اور میری ذاتی اپنی رائے یہی تھی کہ آپ اس سے بچیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ انسان پھر یہ اس کے فائدے بھی نہیں ہے نا، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اس کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہے، تو اگر آپ نہ بھی اسلامی پرسپیکٹو میں دیکھیں اس کو، تو آپ اس کو ہیلتھی اگر دیکھیں، اگر ہیلتھ کی وے میں دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو امید ہے آج کا سوال آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جواب بھی مل گیا ہوگا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔